لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے یہ سوال کیے ہیں کرسی پر نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ تو کرسی پر نماز کے احکام کے تعلق سے میں نے ایک کلپ اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے، جس میں کچھ ضروری احکام کہ کون کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، کون نہیں پڑھ سکتا، کون شخص ہے جس کو شرعاً یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکے، اور کون نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ساری تفصیلات میں نے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام نامی ایک کلپ میں جاری کیا ہے۔ اب اس بیان میں یہ ایک حصہ یہ بھی عرض کر دوں کہ آدمی اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے نا، تو اب یہ کہ کرسی وہ صف میں کہاں رکھے گا، کچھ دیر کھڑا رہے گا یا پورا ٹائم کھڑا رہے گا، قیام کرے گا، تو پھر کرسی اگر صف میں برابری میں رکھا ہے تو پھر وہ صف سے آگے نکل کر کھڑا ہوگا، یا پھر کیا اس کی کھڑے ہونے کی صورتحال ہوگی، کرسی صف میں کیسے رکھی جائے گی۔ اس تعلق سے یہ سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھنے والا پورا قیام یا کچھ قیام صف سے آگے نکل کر کرے تو اس کا حکم کیا ہے۔ اگر صف سے آگے، ظاہر سی بات ہے اگر کرسی صف کے برابر ہے تو جب آگے اگر کھڑا ہوگا وہ بندہ تو پھر وہ کرسی کے آگے کھڑا ہوگا، تو پھر باقی صف والے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ آگے کھڑا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ان کے لیے شرعی مسئلہ ہوگا، میں عرض کرتا ہوں۔ ممکنہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک، صف کی سیدھ میں کرسی ہونے کی وجہ سے وہ خود صف سے آگے جدا ہو کر کھڑا ہوگا۔ اگر صف کے سیدھ میں کرسی ہے تو وہ کھڑا ہوگا تو پھر آگے ہوگا، جیسا کہ عام طور پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ کہ یا پھر کرسی صف سے پیچھے کر کے خود صف کی سیدھ میں کھڑا ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں بیٹھنے کی صورت میں صف سے جدا ہوگا۔ اگر ایسی صورت میں پھر بیٹھے گا تو پھر وہ صف سے پیچھے جا کے بیٹھے گا، چونکہ کرسی پیچھے ہے، اور اس کی کرسی کی وجہ سے پچھلی صف بھی خراب ہوگی، پیچھے جو صف میں لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل کی مکروہ صورت کا ارتکاب لازم آئے گا، جبکہ صف کی درستگی کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے کہ صف برابر ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، سب کی گردنیں، کندھے، ٹخنے آپس میں محاذی یعنی ایک سیدھ میں ہو۔ اب کرسی پر بیٹھنے والوں کا جائزہ لیا جائے تو جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں، توجہ سے سنیے، جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں، طاقت نہیں کر سکتا، اگر وہ مجبوراً کرسی پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ کھڑے ہونے کی صورت میں صف بندی میں خلل نہ آئے اور کراہت کا ارتکاب نہ ہو، اور ہو سکے تو بغیر کرسی کے نماز پڑھے کہ اس صورت میں قیام کرنے اور پھر بیٹھ جانے دونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل نہیں آتا۔ اور جو سجدہ پر قادر ہے، جو سجدہ کر سکتا ہے، پورے قیام پر قادر نہیں بلکہ بعض پر قادر ہے، سجدہ تو کر سکتا ہے لیکن قیام جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، تھک جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورے قیام پر، اب تھکان میں بھی اس کے ایک اصول ہیں، میں تھک جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہلکی پھلکی تھکان بھی ہو گئی تو پھر وہ قیام چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ تو جو شریعت کے اصول ہے، جو شریعت کی رہنمائی ہے، اس کے مطابق اگر قیام نہیں کر سکتا بلکہ صرف وہ ہے کہ سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے چونکہ ضروری ہے کہ جتنے قیام پر قادر ہے، جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنا قیام کرے، یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہو تو وہی کھڑے ہو کر کہے۔ اگر کھڑے ہونے کی اتنی بھی طاقت ہے کہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہو تو اتنی دیر کھڑا رہے اور کھڑے ہو کر کے کہے، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اتنی طاقت ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے اور اس کے بعد بھی بیٹھ کر کے ہی تکبیر تحریمہ کہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسے شخص کے لیے جماعت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں شرعاً کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی کہ جب سجدے پر وہ قادر ہے، کچھ قیام بھی کر سکتا ہے، تو قیام کے بعد اسے زمین پر ہی بیٹھنا ہوگا، تو پھر کرسی کس کام کی ہے؟ دوسروں کی ریس میں محض راحت کے لیے بیٹھنا کیا عذر بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی ایک ریس چل پڑا ہے، وہ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، میں بھی کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ گھر سے پیدل چل کے آ کے مسجد میں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے پیدل گھر جاتے ہیں، پیدل نہیں تو کم سے کم مسجد سے باہر تو پیدل ہی نکلتے ہیں، جا پاتے ہیں، چل پاتے ہیں، اور کئی منٹ تک باہر کھڑے ہو کے گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا پھر ایک ریس کہ وہ بیٹھا ہے کرسی پہ میں بھی بیٹھوں گا؟ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی عاجزی پیش کرے اتنا اچھا ہے، زمین سے بہتر کچھ نہیں ہے۔
اگر بیٹھنے اور اٹھنے میں دقت ہوگی اس لیے تھوڑی دیر کے لیے قیام کے بعد کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں تھوڑی دقت برداشت کر لینی چاہیے۔ لہٰذا ایسے حضرات صف میں زمین پر نماز پڑھیں، جتنا قیام کر سکتے ہو صف میں کھڑے ہوں، باقی بیٹھ جائیں اور رکوع سجود حقیقتاً کر کے اپنی نماز مکمل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے اس قسم کے لوگ محض کرسی کے چکر میں رکوع سجود پر قادر ہونے کے باوجود اشارے سے نماز پڑھتے ہو۔ کرسی بھی تو کرسی ہے نا، لوگ آرام پسند ہو گئے ہیں۔ عبادات کی دنیا میں جتنی مشقت زیادہ ہے ثواب اتنی زیادہ ہے، جتنی مشقت ثواب اتنی زیادہ، جتنی تکلیف ثواب میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ہلکی پھلکی مشقت کی وجہ سے بھی اگر آدمی صرف ریس پر اور راحت کے لیے، آرام کے لیے، اور ایک یہ کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو میں بھی کرسی پر بیٹھ کے پڑھوں، یہ درست نہیں ہے، صحیح انداز نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ان کی تو یوں نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ انہیں جو درست مسئلہ بتائے، سمجھائے، اس پر عمل کی راہ دکھائے، تو کرسی کی نفسیات کی وجہ سے بعض لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ انہیں ہوش کرنا چاہیے، سمجھانے والا ان کا دشمن نہیں، خیر خواہ ہے، ان کی نمازوں کا تحفظ یعنی حفاظت چاہتا ہے۔ انہیں اپنا عمل درست کر لینا چاہیے۔ جو کرسی پر بیٹھ کے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، ان کو اگر آپ سمجھاؤ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ناراض ہو جائیں اور یہ سمجھے کہ یہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا میں مسجد میں کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کئی بار یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حاسد ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی آپ کو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا بھلائی چاہنے والا ہے، اس نظریے سے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی نمازیں خراب نہ ہوں، آپ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو درست ہو، وہ مقبول ہو، کم سے کم شریعت کے دائرے میں شریعت جیسی چاہتی ہے ویسی نماز تو آپ پڑھیں۔ شریعت جیسی چاہتی ہے، شریعت کا جیسا حکم ہے، اس کے خلاف بھی پڑھیں گے تو نماز ہی تو نہیں ہوگی۔ تو جو آپ کو مسئلہ بتاتا ہے وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے، آپ کی نمازوں کی حفاظت چاہتا ہے، آپ کا بھلا چاہنے والا آپ کا خیر خواہ ہے، بلا وجہ اس پر ناراض نہ ہو، اور ناراض ہو کر اپنی اڑی میں رہ کر کے کہ کرسی پر بیٹھنا ہے، مجھے سکون اور راحت سے مجھے نماز پڑھنی ہے، اور پھر آپ اگر شرعی طور پر وہ باتیں آپ کے اندر نہیں ہے کہ آپ کو کرسی کی اجازت دی جائے، پھر بھی آپ کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نمازیں بیکار کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی ہے۔ تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے، یہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں تو ایک بار کرسی پر بیٹھنے سے پہلے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں، پوچھ لیں کہ میری جو کنڈیشن ہے وہ اپنی کنڈیشن بتا دیں، آپ اپنی طاقت قوت بتا دیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا ہوں، ساری تفصیلات مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ پھر اگر مفتی صاحب کوئی آپ کو اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ مفتی صاحب کی اجازت مطلب پھر وہ شریعت کے دائرے میں سارا کچھ پرکھ کر اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں تو شریعت کی اجازت ہے۔ پھر اگر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ اجازت نہیں، آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہے کہ آپ کو کرسی کی اجازت دی جا سکے، تو آپ مت بیٹھیں کرسی پر، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، آپ کی نمازیں درست ہوں گی۔ اللہ کرم فرمائے کہ ہم لوگ اپنی نماز کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام مسائل شرعیہ سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔